کچھ تو ویسے ہی گلا کافی زیادہ خراب ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ 20-25 منٹ آپ نے بھی لے لی ہے۔ اللہ اپنا مزاج بنائیں، جب خطیب صاحب آ جائیں تو کوشش کریں کہ وقت دے دیا جائے ان کو، ٹھیک۔ نعت خوانی آپ روز سنتے رہتے ہیں، روز ہوتی رہتی ہے، تو علماء کے وقت کی نا قدر کیا کریں حضرت، کیونکہ میں نے اس سے آگے کنجا جانا ہے آپ، تو پھر آپ ہمارے لیے بڑی آزمائش بنا دیتے ہیں حضرت۔ مزاج بنائیں حضرت کہ دیکھیں نا، بس اب دکھ ہی ہے یہ اہل سنت میں علماء کی بے قدری ہے کہ ایک عالم کو بیٹھ کے نعت خاں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چھڈے گا تو پھر میں رب رسول دا دین بیان کروں گا، یہ ہمارا مزاج ہے حضرت۔ ایک عالم کو بیٹھ کے نعت خاں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اچھا چھڈے گا تو پھر میں رب دا قرآن، محبوب دی حدیث تے اللہ دیاں دوستاں دیاں گلاں سناواں گا بیٹھ کے ہم پہ۔ اپنا مزاج بدلو، علماء کی قدر کرو حضرت۔ جتنی بے قدری اہل سنت میں علماء کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت۔ اپنا اپنا مزاج بدلو، اپنا اپنا مزاج بدلو حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے کسی نے بھی نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے بیٹھ کے انتظار پورا کیا لیکن مجھے نہیں سنا کسی نے، اس لیے سنیوں کو تھوڑا سا ہوش میں آ جاؤ۔ تم نے کب ہوش میں آنا، تم نے کب بیدار ہونا ہے، کب تمہیں عقل آنی ہے حضرت۔ اللہ میں آتے ضد کر سکتا تھا کہ بھائی چھڑاؤ، لیکن میں نے کہا ذکر رسول ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اللہ میں گھڑی کی طرف دیکھتا رہا ہوں کہ وقت جا رہا ہے، میں نے کنجا پہنچنا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، لیکن دیکھ لو میری باری آئی ہے تو مجھے کسی نے بھی نہیں سنا ہے۔ ہوش میں آؤ یار، تھوڑا سا جاگ جاؤ۔ کب جاگنا تم نے حضرت؟ تم علماء کو نعت خوانوں کے مقابلے میں سمجھتے کچھ نہیں حضرت۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم بعمل کی زیارت کی وہ ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ علامہ کہہ سکتا تھا جی میں مہمان ہوں صوفے پہ مجھے بٹھاؤ، نہیں، میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک عالم کی قدر ہے حضرت۔ ہاں، یا آپ کو کیا پتہ ان لوگوں کی کیا شان ہے حضرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ہاں، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعمل کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی حضرت۔ عجیب ہے یار، جس کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہے، جس سے ہاتھ ملانا حضور سے ہاتھ ملانا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنا حضور کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے پیا انتظار کرتا ہے کہ دو چھٹے گا تو میں اسپیکر لپے گا، جب ہماری باری آتی ہے ہمیں سنتا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کسی کا آپ کا قصور ہوتا ہے سارا، میں اس کا نہیں، آپ کا قصور ہوتا ہے حضرت۔ اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے رہیں گے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، لیکن خدا کا واسطہ سنیوں کہ تھوڑا جا ہوش چاہ جاؤ، بیلنس کرو حضرت، بیلنس کرو اپنے مزاج۔ اور یہ یہاں نہیں ہوا، یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے حضرت۔ یہ کم بختی ہے ہماری کہ حضرت علماء بیٹھ کے تو ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کو آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ اسم فعل اور حرف کی تعریف کر دو بس، بالکل پہلا صفحہ حضرت جی، پہلا صفحہ حضرت، اسم فعل حرف، ابتدا بالکل گرامر کی نہیں کر سکے، اس لیے اپنا مزاج بدلو حضرت۔ بہرحال درد ہے میں نے بیان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یا علی زندہ مرحبا بول یا رسول دیوان میں۔ ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بس 4-5 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور بس میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ عمل کروں، آپ بھی نیت کریں کہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں حضرت اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے، تربیت نہیں ہے۔ ساری رات محفلیں ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے، ایک حضور نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنائی جاتی۔ اللہ امت کو صرف تربیت کی ضرورت ہے اس وقت، ان کو بتایا جائے ہمارے بڑوں کے کیا انداز تھے۔ میں حضور غوث پاک سے ابتدا کرتا ہوں، سنو ہمارے بڑے کیا تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے خود کو نا اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا اس طرح۔ نظریہ صرف یہ تھا کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو دکانیں چھوڑ کے باہر نکل آئیں گے، رش پڑ جائے گا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اتنے بڑے لوگ تھے ادھر، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ آپ حیران رہ جائیں گے جب کپڑے بھی چوری کیے جاتے تھے، تو بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا ہے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے، اگر میں چرا کے بھاگ جاؤں نا تو مجھے 1 مہینہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے گی یہ چادر۔ ہاں، کیونکہ لکھا ہے کہ بغداد شریف میں سب سے مہنگے کپڑے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن آگے ایک اور بات بھی لکھی ہے، اگلے دن صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ وہ اب وہ نا آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن صرف وہ منتظر رہے کسی ایسی جگہ کا کہ جہاں آگے رش نہ ہو۔ اگر میں چادر چھین کے بھاگوں کو آگے کو مزاحمت کرنے والا نہ ہے، میں دوڑ لگا جاؤں، کیونکہ ابھی آپ بازار میں تھے، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے تمہارے سامنے تمہارا دسترخوان ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کوئی بندہ چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ کو پتا تھا۔ اب وہ چلتا رہا، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے نا تو آگے اب کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کے نا اس کو کھینچا۔ چادر چھیننی چاہیے، کھینچا آپ سے چادر کو۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حضور کیا عرض کرتے ہیں، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حضور کیا عرض کرتے ہیں، رب کریم پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ میری لئی سے، پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سے، ربا ان کو انج دا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ یہ تھے ہمارے بڑے حضرت جی، یہ تھے ہمارے بڑے حضرت۔ اس لیے تو اقبال پھر کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اصیل لڑاکے، غسیلے، گالاں کڈن والے، بد زبانی کرنے والے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہا، اوپر سے بخشوا بھی لیا۔ اقبال پھر کیا کہتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اچھا جی ٹھیک، آ گئے۔ اب دوسرے نمبر پہ آؤ،
ہائے ہائے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ آپ جس طرح معراج پروگرام میں تو خیر پہلی بار ہی آیا ہوں، ہمیں تو راستہ بھی نہیں پتہ اس علاقے کا، تو آپ کا بھی نہ کسی علاقے میں پروگرام تھا، آپ نے جانا تھا، اس علاقے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو حضرت کا شدید مخالف تھا، حضرت ہوتے ہیں نا، وہاں بھی تھا ایک، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت نے لنگ کے بھی ہتھوں ہی جانا ہے، انہوں نے کیا کیا، اپنے تندور میں سے ساری راکھ اکٹھی کر لی، سوا جدو حضرت ہتھوں لنگن گے نا تو حضرت اتنے سوا سٹیں گے، ہائے ہائے ہائے، اب گزرے وہاں سے، وہ پہلے منتظر کھڑے تھے، جب گزرے نا انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، وہ آپ کی پگ خراب ہو گئی، چہرہ مبارک خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، آپ اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن جو مرید تھے نا، محبت کا تقاضا تھا، ان سے نہیں قابو رہا، وہ شروع ہو گئے، حضرت نے فرمایا او بھائی سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے دے ہو، سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے دے ہو، میں جب خاموش ہوں تو تم کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ آگے سے کرتے ہیں حضور ہم بھی اسی بات پہ حیران ہیں کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں نہیں لڑ رہے، آپ اوپر سے مسکرا رہے ہیں، آئے ہائے ہائے، یہ تھے ہمارے بڑے، جواب سننا ذرا آپ کا، آپ نے فرمایا یار میں تے تاں سنڈیا دواں وہ شکر ہے سوا چی گل مک گئی ہے، میں تے اگ دے لائے کہاں تھے تو آبا وہ آ رہی، میرے تے سوا سٹنا دور ہے، میں نے کو چونڈی پوڑ کے ویکھوں میں کرانگا کی تڑے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہاں قرآن ہے نظر دی، قرآن کہتا ہے والقاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، اور ایتھے انج لگتا ہے کون 3 ٹائم غصہ ہی کھاندی ہے، ہر بندہ غصے میں، حضرت آپ نے فرمایا میں تاں خوش ہاں کہ سوا چی گل مک گئی ہے، میں تے اگ دے لائق ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اچھا جی پھر آگے آؤ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے حضرت، جب محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا تو عرض کیا کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، مائیں روز نہیں بایزید پیدا کرتی ہیں حضرت، بڑی کمال شخصیت تھے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ، کیونکہ لکھا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، ساری رات آپ جاگتے تھے، ساری رات آپ نوافل پڑھتے تھے، ایک دن حسب معمول آپ اپنے سین میں کھڑے نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ سارا بستان بھی مل کے روتا نا، حضرت بایزید بستامی کے خشوع میں رتی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آپ پریشان اس لیے تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، لیکن محتاط لوگ تھے، رات کو نہیں دروازہ کھٹکھٹایا، صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہوگی آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک باپردہ عورت نکلی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا جو آپ کے ہاں، وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باپردہ خاتون نکلی، اور میں نے جب پڑھی نا بات قبلہ جی روحانی صاحب تو میں نے کہا یار کتنا سونا دور تھا جو مجوسیوں کی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی حضرت، ہیں آج تو اسلام کی بیٹی کو دوپٹہ یاد نہیں رہا، آج تو اسلام کی بیٹی کو دوپٹہ یاد نہیں ہے، سڑیاں تیاں نے ٹائٹ پا لے جینس پا لیں حضرت، رتو کی یہ حکم ہمیں ٹخنے ننگے کرنے کا، ٹخنے انہوں نے ننگے کر لی ہیں، کیسا دور تھا جب مجوسی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی، اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا، جا کے بتانا اپنی بیٹیوں کو کہ اے ہماری بیٹیوں تم نے کسی ڈانسر کی نقل نہیں کرنی، ہم نے جب بھی کرنی ہے سیدہ فاطمہ کی کرنی ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں، ہم نے کسی ARY کی کنجری کی نقل نہیں کرنی، ہم نے کسی جیو کی ڈانسر کی نقل نہیں کرنی، ہم نے جب بھی کرنی ہے ہم عائشہ کی کرنی ہے، ہاں جی ہاں، نہ ان کے فریب میں آؤ حضرت، ہاں میرا جسم میری مرضی، پہلی بات ہی غلط ہے، تجھے کسی نے کہہ دیا کہ جسم تیرا ہے، یہ تجھے غلط فہمی کسی نے ڈال دی، تیرا نہیں، جسم بھی اس کا ہے مرضی بھی اسی کی ہے، ہاں جی حضرت، ہاں جسم بھی اس کا ہے مرضی بھی اسی کی ہے حضرت، نہ جسم میرا نہ مرضی میری ہے، اسی کا ہے حضرت، میرا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، دیکھو نا چنگا بھلا بندہ کی ہویا جی
یہ جی گردے فیل ہو گئے بھائی جو تیرا تو پھر فیل کیوں ہوئے نے؟ نہیں میاں اودا ہے جنی دیر چایا چلائے جدو چایا فیل کر چھڑے پڑ گئے ہیں چنگا بھلا بندہ لال سرخ رنگ جناب ہے چوڑی چاتی سرے پتہ لگتا ہے جی چودھری جو رنو ہارٹ اٹیک آ گیا بھائی ہارٹ اٹیک کیوں آ گیا جب میرا جسم ہے تو پھر کیوں آیا نہیں بھائی تیرا نہیں ہوتا ہی جدو تک چایا چلایا جدو چایا فیل کر چڑھیا پڑ کے میرا نہیں ہے یہ اس کا ہے جسم بھی اس کا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی حضرت میرا نہیں ہے یہ کبھی اس وہم میں نہ آنا کہ جی میرا ہے یہ اس کا میاں جی ہاں یہ میرا نہیں ہے حضرت تو اللہ کا شکر ہے آپ سارے آج آپ نے جا کے اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے ان کی نقل کرنی ہے ہم نے آپ سارے بیٹیوں بیویوں ماؤں والے بہنوں والے بیٹھے ہو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہم سارے ماؤں والے ہیں کیونکہ لاٹری سے تو کوئی بھی نہیں نکلا ہے ہیں جی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں اور پتر کا ہم اکثر گھر جائیں اگر امی جی نے نہیں بھی دوپٹہ لیا ہو تو ہمارے آنے پہ کو امی جتنی پرواہ نہیں کرتی ہیں بلکہ کوہ تے کو غصہ بھی کر جاندی اللہ ہوں میں تیرے کے بھی دوپٹہ لواں وہ اسی گود میں تو پلا ہے اسی سینے سے تو نے غذا لی ہے اللہ دوپٹہ لینا چاہیے ہیں لیکن نہیں لیتی لیکن قربان جاؤں دیکھو وہ کیسی تھی ہیں آئے آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا آپ نے پردہ فرما لیا آپ فرماتے ہیں بیٹا بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو اللہ فرمایا حسن بیٹا لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے بھی سر پاک کا بال دیکھا ہو اور آج بال آج تو اس حال میں ہم باہر نکلتے ہیں کہ دکھانے والا پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے بال تو پیچھے رہ گئے اب تو رہتے ہی کچھ نہیں دکھانے والا اور دکھ ہے حضرت جی کیسی مت ماری گئی ہے ہماری محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی اور آج وہ وقت آیا ہے حضرت کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں حضرت لیکن اس میں حضرت جی بڑا قصور ہمارا بھی ہے وقبر الہبادی نے بڑا کمال لکھا تھا وقبر کہتا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر اس دور میں ہوتا پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہتا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا پتہ نہیں کی ہو گیا سانو یار اور چلے ہو ایسا ڈی عزت ہے عزت دا تماشا نہیں کری دا سڑکاں ہوتے حضرت یہ ہماری عزت ہے میاں جی بالکل نہیں حضرت دوپٹہ چادر دوپٹہ چادر دوپٹہ چادر پہلے انہوں نے دوپٹے سروں سے اتارے ہیں یہ پورا آپ کے میڈیا پہ ایک وار چل رہی ہے اسی تو ٹر جانے ہیں نا کماں تے یہ پچھوں ٹی وی لا کے بہ رہی ہیں جنہوں نے گھر وسان دے طریقے وہ آ کے ٹیلی ویژن تے دس دیا جنہوں آپ ہی 5 واری طلاق ہوئی ہے حضرت ہاں یہ ظلم ہے حضرت یہ میڈیا کا ہم تو چلے جاتے ہیں نا دفتروں پہ یہ لگا لیتی ہیں پیچھے سے جیو لگا لیں گی ARY لگا لیں گی اور وہاں بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے وہ آ کے بتاتی ہیں جنہوں نے خود 5 طلاقیں لے رکھی ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو بتاتی ہیں گھر کس طرح بسانا ہے وہ اصل میں ان کو گھر بسانے کا طریقہ نہیں بتاتی بلکہ ان کو گھر تباہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں اس لیے حضرت جی تھوڑی ہوش کرو حضرت دوپٹہ چادر دوپٹہ چادر دوپٹہ چادر نہ چھڑو حضرت پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ آ گیا بس گلے میں اب ان قریب وقت آنے والا جب یہ دوپٹہ آپ کو گلے میں بھی نظر نہیں آئے گا اب دیکھیں نا حضرت جی یہ اسلام آباد کیا ہوا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ریاست مدینہ ہے حضرت جی سرعام اسلام آباد کی سڑکوں پہ لاہور کی سڑکوں پہ نعرے لگے حضرت کیا اللہ بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی وہ اتنی دلیری ہیں وہ تمہاری اوقات کیا ہے تم اللہ کو سنانے چلی ہو ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کو للکار رہی ہو ہیں لیکن کیا ہے حضرت جی قصور سارا ہی ہمارا ہے قصور سارا ہی ہمارا ہے آج ہم لیڈر کھیل رہے ہیں اسلام کے ساتھ جو مرضی کو کر دے ہم نے نہیں بولنا قرآن کے ساتھ جو مرضی کو کر دے ہم نے نہیں بولنا حضرت
ہوں عمران خان کے خلاف میں جو کوئی گل کرا تو مجھے پنڈو باہر نہیں جان دینا. ابھی میں نواز شریف کے خلاف کو بات کروں تم نے مجھے گاؤں سے باہر نہیں نکلنے دینا. لیکن سڑے عام حضرت جی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ننگا ناچ ناچا گیا. اللہ بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی. اور میں اپنی بیٹیوں کو کہنا چاہوں گا, او میری ہوتی ہو, وہ کون سی آزادی مانگ رہی ہو تم ہیں؟ جتنی آزادی تمہیں اسلام نے دی ہے تم تو تصور نہیں کر سکتی ہے. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آج بھی ادھر عزت ہے عورت کی. حضرت ہم اپنی عورت کو کہتے ہیں تو میری عزت ہے, تو کار بہ میں کما کے لے آؤں گا, ہے میں کما کے لے آؤں گا. تو سونے کپڑے پائیں میں کماؤں گا, تو سونی جتی نہیں میں کماؤں گا, تو نہیں کمانا ہے. یہ اس معاشرے کے پیچھے چلنا چاہتی ہیں جتھے بندہ بھی کمانڈ ہے جتھے بڈھی بھی کمانڈ ہے. حضرت ہم نے تو ان کو شہزادیاں بنا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ کیا بننا چاہتی ہیں. حضرت یہ تو ملکہ ہیں ہمارے گھر کی, رانیاں ہی ہمارے گھر کی, پتہ نہیں یہ کیا بننا چاہتی ہیں. حضرت کون سی آزادی مانگ رہی ہیں. اور حضرت جی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو عزت, جو مقام, جو مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے. ہمیں حضرت جی فون آتے ہیں لوگوں کے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ہمیں لوگوں کے فون آتے ہیں, جناب وہ ویاہ ہویا تو اللہ نے امید لائی ہے, دعا کریو اللہ پہلی تھی دے. ہاں جی ہاں, لوگ دعائیں کرتے ہیں, جناب دعا کرو پہلی تھی دے میرا. میں پوچھتا ہوں بھائی تھی کیوں, ساڑھے محبوب دیاں بھی تے 4 تھیاں ہی سن. کہاں ہیں جہاں ان کی عزت نہیں ہے. بیٹی پھر عزت, بہن سب سے پہلی مثال محبوب خدا نے قائم کر دی. رضائی بہن ملنے آئی, محبوب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے نیچے اپنی کالی کملی بچھا دی. ہاں جی بیوی بن گئی. پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر نیا رول مل گیا, وہ کیا, ماں کا. پھر کیا ملا, نیا رول ماں کا. پھر بھی اتنی عزت, اوہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت لا کے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی. پتہ نہیں یہ کون سی آزادی چاہتی ہیں جی, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. اے پائی جی آؤ ان کے دوپٹے اور چادروں کی حفاظت کرو. حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں ساری رات 7 والے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی. اب فرماتے ہیں رات کو تو مناسب نہیں سمجھا, صبح جب گلیوں میں گہما گہمی ہو گئی میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی. ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. اب فرماتے ہیں میں نے پہلا سوال یہ کیا تیرا خاوند کدھر ہے, اس نے کہا جی وہ تو سفر تجارت پہ گیا ہے. اب فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی, خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہے, اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, وہ جو ٹائم دے کے گیا تھا نہیں آ سکا, جو وہ خرچہ وغیرہ دے کے گیا تھا ختم ہو گیا ہے, میں کئی دنوں کی بھوکی ہوں. میں بھوکی ہوں اس لیے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, بچہ بھوک سے روتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈال سکتی, گھر میں ساری رات اندھیرا رہا ہے, بھوکا بھی تھا اندھیرا بھی تھا, اس لیے ساری رات روتا رہا ہے. حضرت باجدید بستامی کی روح تڑپ گئی. آپ نے فرمایا باجدید تو ساری رات نفل پڑھیں, اور تیرے ساتھ والے گھر میں یہ معاملہ ہے کہ بچہ بھوکا بھی تھا بچہ اندھیرے میں بھی تھا, تو کیا جواب دے گا جا کے کل اللہ اور اللہ کے رسول کو. حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں میں فل بازار گیا, اے سے لے کر زی تک جتنی ضروریت کی اشیاء ضروریات تھی ساری لا کے دیں, اور اس کو کہا گل سن میں بھی دھیان رکھوں گا لیکن تو بھی بلا جھجک پیغام بھیج دینا. خاوند آ گیا, اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا پچھو پریشانی تے نہیں ہوئی, وہ آگے سے کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی ہے. اس نے پوچھا وہ کیا, اس نے ساری بات سنا دی. اب وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے, مجوسی اپنی بیوی کو کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے میں حضرت کا شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. آپ اس کو آگے سے کیا کہتے ہیں, او بھائی گل ہے بھی شکریہ تو رہن دے کیونکہ میں شکریہ لے نہیں کیتا, بس ایک گل میں نے دس وہ جڑا ایک رات بچہ روندا رہا تو وہ تے میں نے معاف کر چھڑے ہیں. ہاں یہ اسلام ہے حضرت جی, یہ ہے اسلام حضرت.
یہ ہے اسلام کا سنہری دور حضرت. ایتھے تو ذریعہ سکا بھرا ہے میرا نال رہندا ہے, میں انہوں نہیں کدی بلایا ہے, میں نے کبھی اس کو نہیں بلایا ہے. اور یہ اسلام ہے حضرت جو مجوسیوں کی بھی خبر رکھا کرتا تھا حضرت. کن نال کن سکی پہن رہندی حضرت, میں کدی نہیں بلایا. وہ آگے سے حیران ہو گئے, عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسی بات ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں, آپ کیا؟ آپ نے فرمایا ہے یہ جن سے ہم نے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے, ہمیں گمان ہو گیا تھا کہیں محبوب علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں ساری رات نفل پڑھوں اور چھوٹا سا بچہ روتا رہا بھوک کی وجہ سے, اندھیرے کی وجہ سے, شکریہ کی بات نہ کر بلکہ یہ بتا معاف کیا کہ نہیں کیا. وہ بھی رو پڑا آگے سے, وہ کہتے ہیں حضور آپ بھی معافی کی بات چھوڑیں, میں ابھی بیوی کو لے کے آتا ہوں, کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی اسی طرح کا مسلمان بنا لیں. ہاں جی اللہ زندہ باد. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو حضرت ہے. اچھا پھر آگے آؤ جی, تیسری 5 سنانی ہیں آج 5 تن دے نات, پھر تڑے کی اجازت. تیسری آ گئی جناب, آئے ہائے ہائے, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے ہائے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی یہ کہنا ہی پڑ گیا, اوے عمر سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا. آئے ہائے. آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر ایک اماں جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, تو تھی بھی بوڑھی اور تھی بھی نابینا. کہتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. کہتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے ڈیوٹی لگاتے دیکھ لیا, سن لیا, آپ تشریف لے گئے. جس شخص کی ڈیوٹی لگی نا میں نے اس سے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں خوش ہو کہ کبھی خدمت آج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا, جا کے نا آہستہ السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے. جب پوچھے گی نا پھر بتاؤں گا میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے تازہ پانی بھر کے لایا, پھر میں نے جھاڑو دیا, ٹھیک ہے جی, پھر میں نے آٹا گوندھا, پھر میں نے سالن بنایا, پھر میں نے روٹی بنائی, ٹھیک ہے جی. سالن میں نے برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کے پاس آیا, روٹی کا نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا کہ اماں جی کھا لو. کہتے جیسے ہی نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی بول پڑی, بھیا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں, آج ابو بکر نہیں آئے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا نا. آپ فرماتے میں نے کہا ہوئے یہ تو کہتی ہے کہ میں نبینا ہوں, مجھے نظر ہی نہیں آتا, اس کو تو نظر آتا ہے, اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے یہ سوال میں نے اس سے کیا تو آگے سے مجھے کہتی ہے اے آنے والے یہ ذرا دیکھ تو صحیح, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں ہے, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے. جب حضرت سیدنا ابو بکر آتے ہیں نا وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی, پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. پھر میں پڑھوں گا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ٹھیک ہے جی. چوتھی آئی جاؤں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے, اور میں کہتا ہوں اخیر ہے یار, یہ انتہا ہے. چھوٹی گل کوئی میرے بھرا نے مینوں کوئی ایڈی وڈی گل نہیں, چھوٹی جی گل ہے وچ نال تیل سٹن والے. تے کی ہویا اج سکا بھرا نوں نہیں بلاندا ہے. او یار کیا ہو گیا, کیوں بھول گئے, کیوں دنیا کی محبت اتنی غالب ہے. میں وڈیو میں کلا ہی ہاں,
میں کل رہی ہوں لیکن آلے دوالے بڑا دیکھتا ہوں اور بڑا دل دکھتا ہے حضرت جی. آپ کو یاد ہے نا حضرت جی بچپن کتنا پیار ہوتا تھا اپنے بھائی سے. جناب پنڈ چ میرے چھوٹے بھرا نو کسی نے کوئی کہہ دینا باواں ٹونگ کے متائر لے کے لڑن ٹر پنا تیری کیویں جرت تو میرے بھرا نو گل کیتی. اسی طرح تھا نا ہے جی. اتنا پیار تھا بھائی سے. وہ گھر میں مولی والے پراٹھے کھیر گجریلا پکنا نا تو اماں نے کہنا کھا لے. کھانا نہیں بلکہ کیا کہنا نہیں امی جی چھوٹا آئے گا تو کٹھے ہی کھاواں گے. ہے اسی طرح تھا نا. لیکن آج کی ہویا یار چھوٹا چھوٹا نہیں رہا. اور وہی چھوٹا جس کے بغیر میں مولی کا والا پراٹھا بھی نہیں کھایا کرتا تھا آج اسی چھوٹے کے راستے میں بندوق لیے کھڑا ہوں. ہویا پلاٹ میرا ہے. کیا اس طرح نہیں ہوا ہے؟ کیا وہ چھوٹا نہیں رہا؟ اور یہاں اگر کوئی چھوٹا بیٹھا ہے میں اس سے بھی پوچھوں گا کیا وہ بڑا نہیں رہا ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ ہے وجہ اسلام تو دوری ہے, وجہ حضور تو دوری, وجہ قرآن تو دوری, وجہ محبوب دی سیرت تو دوری. سنو حضرت جی یہ کسی بھائی نے بھائی کے ساتھ نہیں کی. سنو ذرا, جب مولا علی مشکل کشا فجر کی امامت فرمانے آئے نا تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون خارجی وہ پیچھے چھپا بیٹھا تھا. حضرت مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, خشوع خضوع تھا. اس نے اتنا کاری وار کیا آپ کے سر مبارک پہ کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ تلوار کاٹتی کاٹتی آپ کی کان پٹی تک آئی ہے. حضرت آپ تصور کریں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اور دور بھی کون سا ہے جدو موون ٹیکا کوئی نہیں سی ہے, جدو پیناڈول ہے یہ کوئی نہیں سی ایجاد. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو. لیکن کیا ہے وہ گرفتار ہو گیا. حضرت مولا علی مشکل کشا چارپائی پہ ہیں, آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ کی نظر مبارک اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے اینو پیاؤ. آپ نے فرمایا پہلے اینو پیاؤ. اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کے گئے. اس کے دل میں بغض تھا مولا علی کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پیویں, ایسے جو زہر ہے تینوں مارن لی پایا گیا. اس نے پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. آپ عبد الرحمن ملجم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوے عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی. اس کا مفہوم ہے عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی. جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بروز قیامت اونی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا ہے. آئے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. جتھے غصہ آنا چاہیے ہی آندا ہی نہیں, جتھے نہیں سی آنا چاہیے اتنے بہت ہی آندا ہے. اے جن جوان منڈے بیٹھے دے نے انہوں ماں تے غصہ بڑا آندا ہے. بھائی گل غلط نہیں کیتی, صحیح کیتی ہے نا. انہوں ماں تے بڑا آندا ہے. جیڑی ساڈی کیٹاگری ہے سانوں بڑھیاں تے بڑا آندا ہے, کیونکہ انہوں بھی پتہ ہے ماں نے کھ نہیں کہنا ہے, سانوں بھی پتہ ہے انہیں اگے کھ نہیں کہنا ہے. لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا حضرت جی, وہاں نہیں آتا ہے. نہیں حضرت جی محبت کرو. ہاں جی. اور میں یہ حدیث آپ کو 5ویں اس کے بعد چھٹی میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا حق تے بھی ہوئے, جڑا حق تے بھی ہوئے لیکن پھر بھی اپنا حق چھڑ دے, اپنے بھرا دا گلما نہ پڑے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا. نہ لڑو حضرت, نہ لڑو, محبت کرو, محبت کرو حضرت. اللہ اور اللہ دے رسول لی محبت کرو, اللہ اور اللہ دے رسول لی محبت کرو, اللہ اور اللہ دے رسول لی محبت کرو. اپنے گھراں دے دروازے کھولو ایک دوسرے لیے حضرت جی. اسی بند کر آخری 5ویں ہوں کتاب دی نہیں سنانی, ہوں تمہیں تھوڑے علاقے دی سنانی. بھوپال والا حافظ صابر علی صابر صاحب ہیں, ہوں کتاب دی نہیں سنانی. میں افنان صاحب بھی عرس پہ تھے, وہاں کسی نے یہ بات سنائی ہے حضرت جی. آئے 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 وہ ملک صاحب تھے, انہوں نے بات سنائی عرس پاک پہ. وہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں سی پہن رہی تھی. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا بارشیں بند ہو گئی تھی انہیں حضرت, لیکن افسوس یہ ہے کسی کو ڈر ہی نہیں لگ رہا. بارشیں کوئی نہیں پہن رہی تھی لیکن افسوس یہ ہے کسی کو ڈر ہی نہیں لگ رہا. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب قرب قیامت کے جو 3 سال ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے. پہلا سال آسمان اپنی آدھی بارش روک لے گا,
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس سے اگلا سال پھر اس کا بھی اعادہ کر دے گا، آسمان نہیں بارش ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تیسرا سال ہوگا پورا سال ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا۔ میں نے اللہ دی قسم ڈر پیا لگتا ہے اکثر، یا اللہ، لیکن اسی فیس بک یوٹیوب اینی دے کھبے دے ہیں، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی۔ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، جڑے بندے نے آنا نہ آ کے آفا صاحب نے کہنا آفا صاحب دعا کرو بارش ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے نا آفا صابر صاحب کی دعا کا انداز اینڈ لگتا ہی بابے نے منا ہی لینا ہے، کہتے بارش نہ ہوئے، آفا صاحب بڑے ہی ترلے لیں بارش نہ ہوئے۔ وہ ملک صاحب جنہوں نے یہ بات سنائی آپ کے عرس مبارک پہ، کہتے ہیں آفا صاحب نے نا مدرسے کا کوئی بچہ بھیج کے مجھے بلایا، کہتے ہیں میں حاضر ہوا، کہتے ہیں آپ نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے 1000 روپیہ دیا اور فرمانے لگے ملک جی ادا او قیمہ لے کے آئی ہو جڑا کار آپ ہی کھاندے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ میں ایک دن وہ ایک بندے کہنا میں کہ یار اینا کا قیمہ دے دے، انہوں کہندا گھر پکانا ہے کہ کسے نوں دینا ہے؟ میری کوئی فرق ہوندا ہے؟ نہیں جڑا کسے نوں دینا پھر میں ذرا گندیاں گندیاں بوٹیاں، میں لکھ دی لعنت تیرے اتنے ہوئے، جڑا کسے نوں دینا وہ تو اس نہ بھی صاف دے جڑا تو میں نے میرے گھر لی دینا ہے۔ ہاں جی حضرت جی، مجھے بڑی حیرانگی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے پہ دینا ہو تو پھر اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے مجھے فرمانے لگے ملک جی جڑا گھر کھاندے ہو لے کے آئیو۔ کہتے میں گیا، میں نے قیمے والے کو کہا نہ ہڈی پائیں نہ چربی پائیں، گوشت کا قیمہ کر کے دے۔ کہتے میں نے 1000 کا قیمہ لیا لے کے آفا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ شاپر آ کے فرمانے لگے ملک جی جاؤ۔ کہتے لیکن میں بھی نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آفا صاحب کی مسجد سے نکلو تو اڈے جانے کے 2 راستے ہیں، ایک وڈا، دوجا جڑا نال دیاں پتلیاں گلیاں پیندیاں۔ کہتے نے آفا صاحب پتلی گلی نو پی گئے، کہتے نے میں بھی پیچھے پیچھے تھوڑا جا اگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ ہیں۔ کہتے میں نال ٹر پیا۔ کہتے نے آپ بھوپال والا اڈے گئے، اڈا کراس کر کے آپ آگے کھیتوں میں اتر گئے، کافی آگے چل کے جا کے کیا دیکھا، ایک کتی سوئی ہے، ایک کتی سوئی ہے اور وہ پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیا نے، کوئی گڈی والا جانا انہوں اٹ کر گیا ہوں سوئی ہے، لتاں ٹوٹ گئی دیا، اوکھی سوکھی پہنچ تو اتنے گئی ہونی نا بیچاری، لیکن وہ بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی ہے، اس کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ پھر بارش کتوں ہوئے حضرت جی، پھر بارش کتوں ہوئے حضرت، پھر بارش کتوں ہوئے اللہ حضرت جی۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، اللہ فرمانے نے صرف روٹی نہیں کھوانی، انہوں دی عزت بھی کرنی ہے یتیماں دی۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ لیکن ایتھے بس جناب میری کوٹھی پینٹ سب تو بڑی ہونی، اور نہ یہ کھیل کھیلو حضرت جی، یہ میری بات یاد رکھنا، سونا مکان بناؤ لیکن اٹ گارے تے نہ انہیں پیسے ضائع کرو۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے، او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ پہلے سی ویکھنے ہاں پنڈاں چ گلاں نہیں سن، سادگی ہی پنڈاں وچ، لیکن ہن کی یہ بیماری ہن پنڈاں چ بھی لگ گئی ہے، سب تو بڑا مکان میرا ہوئے، کیڑا مکان بھی ہے؟ کوئی قرضہ جاندے ہیں میاں، کوئی لنگر خانہ بنا، کوئی پانی بنا، کوئی سڑک بنا، کوئی گلی بنوا، کوئی کام کرے، مکان کی تیرے مکان کام آنا ہے میاں؟ وہ کہتے ہیں وہ بھوکی ہے۔ اب کیا کیا آفا صاحب نے، وہ قیمے کا چھاپر نا پورا فولڈ کر کے اس کے آگے رکھا، بھوکی تھی بیچاری پتہ نہیں کتنے دنوں کی، وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ۔ کہتے آفا صاحب بیٹھ کے نا روتے رہے اور اس کو قیمہ کھاتے دیکھتے رہے، کہ تو سارا قیمہ کل ہی کھا گئی۔ کہتے ہیں جب اس نے قیمہ کھا لیا تو آفا صاحب فرمانے لگے آؤ چلیے جی۔ کہتے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جدو قیمہ دین گئے تے گرمی دی وجہ نال پسینے جو پگے گئے، لیکن جدو قیمہ دے کے آئے تے بارش جو پگے آئے۔ اور آج پورے پاکستان نو وہم پہ گیا ساڑھے تے کسی نے جادو کر چڑھے، پورے پاکستان نو ٹوٹل۔ لیکن میں بس آخری بات کہہ کے بات ختم، کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا، اسی اپنے تے آپ ہی کر لے۔ آپ فرمائیں گے مولوی جی ہمیں اپنے کو گلہ نہ کرو، دلیل دیو کوئی۔ ہاں میں دلیل دوں گا میاں جی، محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہاں اسی بوئے بند کر چھڑے دینے، پھر تو ساڑھے تے بھی بند ہو گئے۔ محبت کرو، اب 20-25 منٹ آپ خود ہی لے گئے تو آپ نے وہ بھی گفتگو سن لینی تھی۔ پیار کرو، پیار کرو۔
ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ احساس میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہاں جی درد دل کے واسطے. اور اقبال نے لکھا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. چلو جی آخری پھر بطور دلیل دین لگا جی، تو ہی کہا جی اے کی حافظ صاحب یہ دروازے بند نہ کرو جی، دروازے بند نہ کرو. لو آخری جی بس مولا علی مشکل کشا لکھا ہے، آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے، ایک بندہ لنگیا منافق نہیں سی، خارجی نہیں سی، ناسبی نہیں سی، بلکہ مولا علی دا چان اللہ سی ادھر سے. وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رون رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یار لگتا ہے کہ اللہ علی تو ناراض ہو گیا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے، علی تو نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں لگتا ہے ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے حضور دلیل دو کیویں لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 دن لنگ گئے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا، اس تو بڑی دلیل کی ہے. لیکن اج کی حضرت میرے گھر میرا بھرا نہیں آ سکتا، میرے گھر میری بہن نہیں آ سکتی. کل رب تے رب دے رسول نو کی منہ وکھانا جے جا کے یار. محبت کرو حضرت، محبت کرو. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. قبلہ جلوہ گر ہیں، یہ ہمارے مسلک کا چہرہ بھی ہیں، مورا بھی ہیں، جان بھی ہیں. یہ ہمارے مسلک کی ہمیں ان سے بڑا پیار ہے حضرت جی. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں کھل جاتا ہوں ان کو دیکھ کے. حضرت میری خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہتی، مجھے ان سے اتنا پیار ہے. تو اب آپ نے بیٹھے رہنا ہے، حضرت موجود ہیں، ایک بندے نے بھی نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے جی، ہمیں آپ نے اجازت دینی ہے، اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی، پیار کرو گے نا؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے باکرامت. آپ سلام پڑھ کے دعا فرماؤ. کچھ نال کرو گی انہوں نے سکھاؤ بھی کچھ. آپ بیٹھے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا
راجہاں اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، دس بسا ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ آپ جا عرش بھری بےتاریا اساں تیرے لئی نینا دا دیوا بالیا، اس نے یوسف پہ زلیخا ڈول گئی، میرے محبوب کالی کملی والیا، تیرے تے ساری کی خدائی ڈول گئی، اے خدا کے لاڈل پیارے رسول، یہ سلام آ جزانا ہو قبول، سبحان ربک عزت عما یصفون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا هذا الکلام والطعام والذکر والفکر مع جماعت المسلمین، کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک الکریم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم ثبت اقدامنا علی صراط المستقیم اللہم انصر للمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا مالک مولا سر شام سے لے کر اب تک تیرے ذکر کی بزم سجائی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بزم سجائی، مالک قبول فرما۔ مولا جتنے بھی منتظمین محفل، مولا بانیان محفل، شرکائے محفل، سب کی حاضری قبول فرما، ہر ذرے کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مرادیں دلی پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشے فرما، ہمارے فوت شدگان کو جنت عطا فرما، جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک دلی عرض میں پوری فرما۔ اے مالک پردیسیوں کی خیر فرما، پردیسیوں کی خیر فرما۔ مولا پردیس میں جو مال، جو کاغذات یا دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ اس مسجد کو قائم دائم آباد و شاد فرما، یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تعاون کرنے والے، محبت رکھنے والے سب کا بیڑا پار فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آج اس بزم سے کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں پوری فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے سب پہ کرم فرما دے۔ دکھی آئے سکھ لے کے جائیں، پریشان آئے خوشیاں لے کے جائیں، مولا تنگ دست آئے رزق کی فراوانی لے کے جائیں۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن پاک فرما، دنیا و آخر کی بلائیاں عطا فرما، ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا، در مصطفیٰ کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ مولا یہ ہمارے برادرم نقیب محفل، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے صحت عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب پر کرم فرما۔ مولا ہم سب کی روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرما۔ محمد آصف بٹی صاحب، محمد آصف کھوکھر صاحب اور دیگر ان کے رفقا، مولا ان کے معاونین، مولا سب پر کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔